ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شکل سے، دیکھنے سے، ان کے لباس سے، ان کی سادگی اور قناعت دیکھ کے لگتا تھا کہ قرن اول کا کوئی حجازی اس دور میں آ گیا ہے، اس قافلے سے بچھڑا ہوا۔ لیکن جب ان کی فقہی بصیرت کو دیکھتے ہیں تو حیران کن بات ہی لگتا تھا کہ ماڈرن جورسٹ ہے، اپ ٹو ڈیٹ آج کے مسائل، یہ جو انتقال خون کا مسئلہ ہو یا اعضاء کی تبدیلی کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل، ان پہ اتنی گہری نظر۔ 6 جلدوں میں فتاوی نوریہ جو ہے وہ اس کے جو تھے مصنف تھے، اور ان کی جو سادگی، مجھے تو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ میں نے 1973-74 میں ان کے ساتھ 2 جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع بھی ملا۔ تہمت باندھا ہوا ہے، سادہ کرتا ہے، لیکن ان کا علمی مقام یہ ہے کہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ قمر الدین سیالوی ہوں، جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب لوگ، ان کا احترام اور ایک محبت کا باہمی رشتہ تھا ان کے علمی مقام کی وجہ سے۔ اور پھر ان کے شاگردوں میں علامہ احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، منظور شاہ صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، سائی وال والے، وہ ان کے شاگردوں میں، علامہ شبیر ہاشمی، علامہ ضیاء الحبیب صابری، علامہ شریف نوری، خطیب اعظم لاہور ایک زمانے میں ہوتے تھے، یہ سارے ان کے شاگرد تھے۔ تو سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب کرما والے جو تھے، وہ ان پہ خصوصی شفقت فرماتے تھے اور ان کو بلایا کرتے تھے اپنے پاس۔ اور یہ ان کے اتنے کام ہیں اور اتنا بڑا انہوں نے بصیر پور میں ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان کے صاحبزادے سے کہا کہ اگر حضرت صاحب کبھی لاہور میں آ جاتے تو پھر دیکھتے کہ بڑے بڑوں کے چراغ گل ہو جاتے۔ وہ اتنی بڑی علمی شخصیت تھے، کوہ صفا ایک علم کا میں کہوں پچھلے دور میں تھے۔ آج ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے اعظم نوری صاحب جو ہیں، ان کو تو شاید نسبت بھی، آپ مرید ہیں اس خاندان، ان کے مرید ہیں یا ان کے صاحبزادے؟ صاحبزادہ صاحب کی جی جی جناب فقیہ اعظم۔ یقیناً غازی صاحب، آپ نے ان کی جن عظمتوں اور جن ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پہ بات کی ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ واہ واہ، یعنی یہ وہ پھول تھے کہ جنہوں نے، آپ نے لاہور میں آنے کی بات کی تو انہوں نے ایک بالکل بیکورڈ ایریا، یعنی آج جنگل ہے بالکل، اس وقت واقعتاً جنگل تھا، حقیقت میں جنگل، بیابان تھا، جہاں پہ آپ نے ڈیرا لگایا ہے اور وہاں پہ آپ نے علم کی شمع کو روشن کیا ہے۔ 1914 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1983 میں آپ کا وصال ہے۔ یہ پورا عرصہ آپ نے علم دین کی خدمت اس لیول پہ سر انجام دی ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے اس علمی تباہر، فقہی بصیرت اور آپ کے وہ جو درک تھا آپ کا علوم فقہیہ میں خاص طور پہ، اس کے بہت زیادہ مداح تھے، بہت زیادہ مداح تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ دور حاضر میں ان کی ہمسری کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کہا کرتے تھے۔ اور شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ نور اللہ آیت من آیات اللہ۔ اچھا، وہ کہا کرتے تھے کہ مولانا نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ محدث بصیر پوری جو ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ شاگرد مولانا ابو الاسرات کے ہیں کہ ابو البرکات کے؟ یہ اپنا ابو البرکات جو تھے ان کے شاگرد تھے، اور اس سے بھی پہلے سید دیدار علی شاہ، ان کے والد کرام، ان کے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ بھی ان کا تلمس کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہا۔ سید صاحب سے میری بڑی نشستیں رہیں، سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے، علامہ محمود رضوی سے بڑی محبت کے ہمارے رشتے رہے۔ الحمدللہ۔ بلکہ جب آپ یہاں دورہ شریف کر رہے تھے، دورہ حدیث شریف، تو اس وقت سید صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی بھر علم حدیث پڑھایا ہے، لیکن جو اس بار دورہ حدیث کرانے کا لطف آ رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں آیا، اور میں اس بار جو ہے وہ تم سب کو جو دورہ حدیث کروا رہا ہوں وہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے کروا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے، اور انہوں نے، دیکھیے نا، استاذ کا اپنے کسی شاگرد کو یہ اعزاز دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت پورے ہمارے اس خطے میں فقیہ اعظم پہ منصب پہ اگر کوئی فائز ہے تو حضرت مولانا محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی جی فقہی بصیرت ڈاکٹر تنولی جی، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور پروفیسر نوری صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا، حضرت فقیہ اعظم کی شخصیت کے اندر غازی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے غیر معمولی فقہی عبقریت سے ان کو نوازا تھا۔ 50 سال تک آپ نے فتاوی لکھے اور دنیا بھر سے سوالات آپ کے پاس آتے تھے۔ جی اچھا، جب دنیا بھر سے غازی صاحب سوالات آتے تھے تو وہ روٹین کے معاملات نہیں ہوتے تھے،
ایسے مسائل پر پوچھا جاتا تھا جو مسائل پہلے دور کے لوگوں کو درپیش نہیں تھے. ٹھیک. اس دور کے مسائل موسٹ ماڈرن، اس لیے میں نے کہا ماڈرن جورسٹ. بلا شبہ کیونکہ قانون آپ کا میدان ہے تو آپ اس کو جس طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اب مغرب کی دنیا میں جن مسائل سے لوگ دو چار ہیں، جس طرح کے ایشوز درپیش ہیں وہ، اور یہاں میں ایک فتوے کا ذکر کرنا چاہوں گا. جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو 1965 کی جنگ، تو اس کے بعد 19 اکتوبر 1965 کو آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا کہ جنگ میں بہت لوگ زخمی ہوئے اور ان کو خون دینے کا معاملہ ہے، تو اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اچھا غازی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے علماء پرانی روش پہ قائم تھے اور اسی انداز سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. غازی صاحب، اس فتوے کا ذکر اسپیشل میں نے اس لیے کیا کہ چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام آدمی بھی فوراً اس کی نوعیت کو سمجھ جاتا ہے. جب آپ نے اس کا جواب لکھا، سب سے پہلے قرآن مجید کی ان ساری آیات کا ذکر کیا جن میں حرمت خون کا ذکر ہے. واہ. چاروں کی چاروں آیات کا ذکر کر کے ان سے ثابت کیا کہ خون سے انتفاع زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے اور جائز ہے. پہلی دفعہ انہوں نے یہ فتویٰ، پہلی دفعہ پہلا یہ کیا. اس کے بعد غازی صاحب یہ کیا کہ جو کتب فقہ ہیں ہماری کلاسیکل کتب فقہ، جیسے ہدایہ ہے، نور الانوار ہے، تنقیح توضیح تلویح ہے، فتح القدیر ہے، فتاوی عالمگیری ہے، ان سے ثابت کیا کہ ہمارے اکابر فقہا کا بھی یہ موقف ہے کہ انسانی اجزاء سے انتفاع ہو سکتا ہے. یعنی انسان کے جسم کا جو حصہ ہے کوئی، جیسے بال ہے، دانت ہے، کوئی اور حصہ ہے، اس سے اگر کسی دوسرے کی زندگی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو فائدہ دیا جائے. اب یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے موقف پہ ویسا ہی موقف اکابر فقہا کا لے آئیں. یعنی یہ دیکھیے، یہ چیز آپ کو اعلیٰ حضرت میں نظر آتی ہے، اعلیٰ حضرت میں نظر آتی ہے. بہت بڑی بات. اچھا، اس کے بعد غازی صاحب کیا کیا؟ پھر شامی اور حموی علی الاشباع اور فتاوی عالمگیری سے ثابت کیا کہ خون سے بیماری کا علاج جائز ہے. اچھا جی، بیماری کا علاج. فرماتے ہیں مجھے یہ بتائیں کسی کی جان جا رہی ہے، اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی بابا. اچھا، اس میں ایک جملہ فرمایا آپ نے. اچھا، فرمایا غازی کی جان بچانا بہت ضروری ہے. اللہ کیونکہ جنگ کے ریفرنس میں فتویٰ آیا تھا. سبحان اللہ. جنگ کے ریفرنس میں، یعنی سوال میں یہ لکھا تھا کہ جنگ ہمارے غازی زخمی پڑے ہیں، خدا کرے ہمارا غازی سلامت رہے. تو ان کے لیے خون کے معاملات ہیں، خون لینے کے، تو اس پہ ایک کنفیوژن ہے. آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں. تو فرمایا بیماری کا علاج جب شامی اور اتنے بڑے ہمارے فقہا فرما رہے ہیں انسانی خون سے جائز ہے، تو غازی کی جان بچانے کے لیے کیوں نہیں جائز؟ اچھا، اب دیکھیں براہ راست انہوں نے وہاں سے ثابت کر دیا. اچھا، اب جب احادیث پہ آتے ہیں غازی، اچھا اس پہ انہوں نے پھر یہ آیت تھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. یہ بر اور تقویٰ پہ سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اس شخص کی جان بچا رہے ہیں جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. سبحان اللہ. آپ اس کی جان بچا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اب حدیث پہ آئے تو آپ فرمایا کہ جب، اچھا اب اس کے اوپر جو سب سے بڑا غازی صاحب اعتراض تھا، اور یہ جو آپ نے ٹرانسپلانٹیشن کی بھی بات کی، اس پہ بھی جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں انسانیت کی توہین ہے. کہ جب آپ ایک آدمی کا عضو لے کے دوسرے کو دے رہے ہیں تو مسئلہ یہ توہین تو تب ہے جب آپ انسان کا عضو لے کے غیر انسان کو لگائیں. ٹھیک ہے. انسان کے عضو سے انسان کو بچا رہے ہیں تو انسان کی تکریم ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ایک شخص مر رہا ہے، اس کی وہ آنکھ لیور کا کاٹ کے تھوڑا سا حصہ لگا دیتے ہیں. اچھا، اب لیور لگا دیتے ہیں بائی پلانٹیشن جو. اچھا، اب وہ جس شخص کو چاہیے تھا اس کے اندر نقص ہے نا، تو اس کے نقص کو پورا کر کے آپ اس کی تکریم بڑھا رہے ہیں کہ کم کر رہے ہیں؟ گویا یہ اس کا جو اس کی تکریم کو پورا کر رہا ہے تو یہ تکریم بڑھا رہا ہے، کم نہیں کر رہا. اب اس کے اوپر حدیث سے جب مثالیں لے کے آئے، اس سے ایک آرگومنٹ اور بڑا زبردست، لوگ اس توجہ نہیں کرتے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پسنے لگوائے اور ان کو خون دیا کہ یہ جا کے محفوظ جگہ رکھ. اچھا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں، تو وہ خون انہوں نے پی لیا. یہ حدیث لے کے آئے. ہاں، حضرت فقیہ اعظم یہ حدیث لے کے آئے. اچھا، سبحان اللہ. ان کا فیض شروع ہو گیا. غازی کا ذکر انہوں نے اپنے فتوے میں کر دیا ہے. ان کا فیض شروع ہو گیا. غازی صاحب انہوں نے غازی کا ذکر اپنے فتوے میں کر دیا تو مماثلت فکری تو شروع ہو جائے گی نا. صحیح. تو فرماتے ہیں جب آپ نے خون آپ دیا تو آپ نے صحابہ کا نام بھی لکھا، سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت ابو طیبہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون تبرک کے طور پہ نوش کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دروازہ کھلا کہ خون انسانی سے انتفاع منع نہیں ہو سکتا. اس کی ممانعت نہیں ہو سکتی. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پاک ہے جس کو آج تک غازی صاحب ہم اخلاقیات کے زمرے میں رکھتے ہیں.
حدیث مبارک ہے، ارشاد آپ سے ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ ایک دوسرے سے کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک. پھر فرماتے ثم شبک بین اصابعہ، آپ سے پھر اپنی انگلیوں کو اس طرح کر لیا. فقیہ اعظم فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو خون دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ واہ، اس سے جڑ جاتا ہے. جی اچھا، اب تحریک مختلف جو تحریک نظام مصطفیٰ میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بلکہ غیر صاحب اس سے بھی پہلے اور تحریک پاکستان سے، تحریک ختم نبوت میں تو ہمارے ساتھ انہوں نے تقریریں کی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں 74 میں میرے ساتھ تقریریں کی انہوں نے. پاکستان میں جتنی بھی بڑی بڑی قیام پاکستان سے لے کے یہ تحریک نظام مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی تحریک ہے آپ نے اس میں بڑا ایکٹیو رول ادا کیا ہے. اور آپ نے کئی مہینے جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت جیل میں گئے، بالکل سائیوال جیل کے اندر 74 میں گرفتار ہوئے تھے، مجھے گرفتار ہوئے وہاں پہ. اور وہاں پہ وہ بلکہ جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ یہ کہا کرتا تھا، انہوں نے کہا جی آج تک ہمارے پاس وہ لوگ آیا کرتے تھے کہ جن کی ہم اصلاح کرتے تھے، لیکن اب ایک ایسی شخصیت آئی ہے کہ جن کی خدمت کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اپنی آخرت اور عاقبت بہتر بنانے کا موقع ملا ہے. اچھا جی، وہ جب گئے تھے اس کے لیے عمرے کے لیے بھی، تو آپ نے دیکھا وہاں سے انہوں نے خطوط لکھے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا ادب اور احترام، اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو. جی خطوط بالکل، پڑھے ہیں نا آپ نے؟ وہ چھپ گئے. وہ ان کے مکاتیب جو ہیں وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں. اور آپ جب دورہ حدیث پڑھایا کرتے تھے تو آپ کے ہزارہا تلامذہ ہیں جنہوں نے آپ سے دورہ حدیث شریف جو ہے وہ کیا ہے. وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب آپ حدیث پڑھاتے ہوئے دھاڑے مار مار کے روتے نہیں تھے. مطلب اس طرح آپ حدیث پاک پڑھاتے تھے کہ جیسے وہ ساری کیفیات اپنے اوپر وارد اور طاری کر لیا کرتے تھے. احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غزالی زماں، انہوں نے جب آپ کا نماز جنازہ پڑھائی تھی تو انہوں نے ایک عجب عمل کیا تھا کہ انہوں نے ایک تو کہا کہ لوگوں آج ایک انسان دفن نہیں ہوا، آج زہد و ورع اور علم و فقہ کا ایک بہت بڑا کوہ صفا جو ہے اس کو آج ہم دفن کر رہے ہیں. اور بعد میں انہوں نے 2 رکعت نفل کاظمی شاہ صاحب نے پڑھے تھے. لوگوں نے پوچھا جی یہ کیوں پڑھے ہیں؟ ان کا یہ میں نے شکرانے کے طور پہ پڑھے ہیں کہ رب نے مجھے ایسی ہستی کی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع عطا کیا ہے، پڑھانے کا موقع عطا کیا ہے. تو آپ کے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر رچا بسا ہوا تھا. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ 1962 میں آپ نے حج کے لیے درخواست دی تو نامنظور ہو گئی، منظور نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے بار بار حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے اور اپنے طلباء سے کہتے کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، یقین ہے میں جاؤں گا، یقین. بار بار یہ کہتے اور لوگ کہتے کہ آپ کی درخواست نامنظور ہوگی، کیسے جا سکتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد کراچی سے تار آ گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ کا میسیج موصول ہوا ہے، تو اس کے جواب میں کچھ جو بندے تھے ڈراپ ہو گئے ہیں، تو ان میں ہم نے نئے بندے جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں، تو اس میں آپ کو شامل کر دیا ہے. اور آپ نے سارے تلامذہ سے کہا کہ میں نے کوئی تار نہیں بھیجا، میں نے کوئی تار نہیں بھیجا. انہوں نے کہا آپ اس یقین سے یہ بات کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں فقیہ مدینہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر خواب میں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نور اللہ گھبرائیں نہیں، آپ کا بلاوا ہے، آپ آئیں گے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ آئیں گے. اور پھر آپ 1962 میں گئے وہاں پہ حج کے لیے حاضر ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہوئی تھی. میں 1-2 اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے کہ آپ اس کے حوالے سے کعبۃ اللہ کے حوالے سے اگر کوئی بات حضرت کی یاد ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جاتے تھے اور بہت زیادہ وقت جب مکہ مکرمہ جاتے تو بس بیٹھے رہتے تھے اور ٹکٹکی لگا کے بس کعبۃ اللہ آپ کا وہاں پہ. بلکہ جب آپ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ان سے بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے وظائف جب دینے لگے تو دیکھیے مرشد کامل کی نگاہ کیا ہوتی ہے. انہوں نے کوئی تسبیحات کوئی کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا وظیفہ صرف تدریس ہے. اچھا، آپ کا وظیفہ تدریس ہے. سو آپ نے پوری زندگی 50 سال آپ نے اپنا علم الحدیث پڑھایا ہے. لوگ مکہ معظمہ میں بھی مدینہ طیبہ میں بھی جہاں بھی جاتے تھے آپ علم الحدیث وہاں بھی کعبۃ اللہ میں بخاری کے درس جاری ہیں.
जेल में गए हैं, वहां सही बुखारी के 10 जारी हैं। तो आप एक अक्सर बात कहा करते थे जो आज के इस दौरे फितन में बड़ी खास है, आप कहा करते थे कि जब भी तारुफ होता कि ये बड़ा पहुंची हुई शख्सियत है, ये बड़ा तसव्वुफ का आदमी, आप उसे पूछते कि आपने पढ़ा क्या क्या है, और आप एक हकीकत तसव्वुफ से कोई ताल्लुक और नाता नहीं होता। और आपका जो शागिर्द भी मिलता आप उसको हमेशा एक ही बात पूछते कि बेटा बताओ तुमने दीन के लिए क्या किया है। वो जब अपनी बातें बताता तो आप कहते बताओ तुमने दीन के लिए क्या कहा है। यही वजह है कि बड़े बड़े उलमा ने आपको जो खिराज अकीदत पेश किया है। अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है फतावा की, गैस साहब उस फतावा नूरिया की 6 जिल्दों में कम बेश कोई 1000 के लगभग फतावा जात हैं, जिसमें से 277 फतावा जात ऐसे हैं जो पीर करम शाह के लेवल के आदमियों ने पूछे अलैहि रहमा, उनके लेवल के बंदों ने उनसे पूछे। ये तो बहुत बड़ी बात है। गुलाम अली उकाड़ी अलैहि रहमा के सवाल, अब्दुल गफूर हजारवी साहब के सवाल, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के सवाल, मतलब बड़े बड़े उलमा जो थे, करमावाला शरीफ वालों के सवालात।